اور دیانت کا دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو ماضی میں ہم سے فاش ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ صرف ایک ہی طریقے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام قوم کے وسائل اپنے نوجوان نسل کی ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا۔ نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں، مخالفین نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا، میں اسے مشن کہتا ہوں۔ محروم طبقے کے بچوں کو دانش سکولز میں ایچ ایس این کالج کے معیار کی مفت تعلیم ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا لیبر فورس میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا، نوجوانوں کو ملازمتوں کی بجائے کاروبار کی طرف لائیں گے۔ وزیر اعظم کا بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلباء کو سرکاری خرچ پر چین بھیجنے کا اعلان۔ پہلے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے مکے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ مکے غربت اور روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مائک گرنے پر رد عمل، کہا میرا خیال ہے یہاں کی انتظامیہ نے یہ سوچا کہ یہ 10 سے 12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا تو مائک گرا دیتا تھا، اب ہم مکے مارے بغیر ہی مائک گرا دیتے ہیں۔ حوثیوں کا بحیرہ احمر میں کمرشل جہاز پر حملہ، 3 پاکستانیوں سمیت 6 افراد جاں بحق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی حملے کی مذمت۔ ریاض میں سفارت خانے کو جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت، کہا غیر جنگی کمرشل جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ایسے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق سالسوں کو بتا دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کی مدت 17 اگست کو ختم ہونا تھی۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی خبروں کی تردید، کہا جب تاریخ ہی مقرر نہیں ہوئی تو توسیع کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ امن کے لیے بنیادی فریم ورک اب بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا مکہ معاہدے پر پاکستان نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، معاہدہ دفاعی نوعیت ہے، مقصد خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے مشترکہ طور پر نمٹنا ہے، مکہ معاہدہ اوپن ہے، نئے ممالک کی شمولیت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے لیے متحرک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بھی بریف کیا۔ محسن نقوی نے کہا ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور وزیر پیٹرولیم سے بھی ملاقاتیں، آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا زیر التواء مسائل کے حل اور خطے میں پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں کارروائی پر ایران کو سخت جواب دیں گے، صدر ٹرمپ کی دھمکی، میڈیا سے گفتگو میں کہا آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ سیکرٹ سروس کی ہدایت پر طیارہ تبدیل کیا، جس طیارے میں سفر کیا اسے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، مجھے ایران پر بھروسہ نہیں۔
امریکہ کے ایرانی شرائط ماننے تک آبائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ رکن سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کا 2 ٹوک پیغام، کہا امریکہ کو جنگ ختم کر کے ایران کے فنڈز بحال کرنا ہوں گے۔ دیگر شرائط بھی ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دی گئیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل حسین کہتے ہیں کہ ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ توانائی کی ترسیلی لائنیں اور ہزاروں بجلی گھر اڑا دیے جائیں گے۔ اس وقت ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ راولپنڈی واقعہ اشارہ ہے کہ 27 ستمبر کو کس طرح کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اسی طرز کا واقعہ 27 ستمبر کو بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا جب کارکنوں کے ذہنوں میں انتشار، نفرت اور آگ بھری جائے گی تو نتائج بھی ایسے ہی سامنے آئیں گے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہمارا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، دوسری طرف محمد حسین کا دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ تمام شواہد عدالت کے سامنے آئیں گے تو حقائق خود واضح ہو جائیں گے۔ سیاسی لوگوں کو 9 مئی کے واقعات اور انتشاری عناصر سے خود کو واضح طور پر الگ کرنا ہوگا۔ بانی کی صحت جیل انتظامیہ اور وفاقی حکومت کی غفلت سے خراب ہوئی۔ بانی کو ذاتی ڈاکٹرز، اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق خبروں پر قوم میں تشویش ہے۔ 3 سال میں بانی نے صحت کو جواز بنا کر ریلیف نہیں مانگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ سیکیورٹی، AI، ڈیجیٹل اثاثوں اور انرجی جیسے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب بدل رہا ہے، شہر اور دیہات ریفارم ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم 10 لاکھ پنجاب کے اوورسیز پاکستانی ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں۔ نیٹلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا، کہا پاکستان بہت پسند ہے، بالخصوص پنجاب اور لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں۔